کریں سب سے پہلے ایک بات ہے کہ یہ طالبان طالب علمانہ کوشش ہے، باقی دیکھ لیجیے گا۔ کلام وارث شاہ سے وارث شاہ کا نفسیاتی تجزیہ۔ سیگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا کہ وی آر دا پروڈکٹ آف ریپریشن، یعنی ہم انسان ایک خاص دباؤ کا نتیجہ یا پیداوار ہیں۔ اس کی رائے ہے کہ انسان میں دو بنیادی عناصر ہیں، ایک ضرورت اور دوسری خواہش۔ ضرورت وہ ہے جس پر قابو نہیں پایا جا سکتا، اور خواہش وہ جس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ضرورت اصل میں ایک ہے جو فطری ہے، اور وہ ہے بھوک، خوراک کی بھوک اور جنس کی بھوک۔ انسان اس ضرورت کے آگے مجبور ہے۔ اسے بھوک لگی ہو تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی خواہش کیا ہے۔ ممکن ہے اس کی خواہش مٹن کی ہو، لیکن اگر مٹن اس کی استطاعت سے باہر ہے تو وہ دال کھا کر بھوک مٹا لے گا۔ گویا وہ خواہش کی قربانی تو دے سکتا ہے، لیکن ضرورت کی قربانی ہرگز نہیں دے سکتا۔ انسان اپنی ضرورت اور خواہش کی تکمیل معاشرے سے کرتا ہے، لیکن معاشرہ اس کی ضرورت اور خواہش کو اسی کی مرضی کے مطابق پوری کرنے کا پابند نہیں ہوتا۔ ہر معاشرے میں ضرورت اور خواہش کی تکمیل کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کے تابع رہ کر ہی انسان اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ اگر وہ ان اصولوں کے برعکس چلتا ہے تو اس کے عمل کو وہ معاشرہ گناہ یا جرم سے تعبیر کرتا ہے۔ جرم وہ ہے جس پر پولیس حرکت میں آ جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کسی سے حسد کرنا گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پر کسی کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی خواہشات کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ معاشرہ ہے۔ جو لوگ معاشرے کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل و تسکین کرتے ہیں باغی اور مجرم کہلاتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت معاشرے سے ٹکرانا پسند نہیں کرتی اور نہ اس کی ہمت رکھتی ہے۔ یوں یہ غیر تسکین شدہ خواہشات اس کے ذہن میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ختم نہیں ہوتی بلکہ دب کر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ذہن کے جس حصے میں یہ جمع ہوتی ہیں اسے لاشعور کہتے ہیں۔ بظاہر لاشعور سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ جس تک ہماری رسائی نہ ہو۔ اصل میں یہ لاشعور بہت ہی مستعد، ایکٹیو اور باشعور ہوتا ہے۔ جانے انجانے اس کا انسان کے افعال سے ظہور ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان شعوری طور پر اس کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسے خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ فرائڈ کے مطابق یہ لاشعور 4 طریقوں سے اپنا اظہار کرتا ہے: سبلیمیشن، اعلیٰ و ارفع طریقہ; ریپلیسمنٹ، متبادل طریقہ; سلپس آف ٹنگ، لغزش زبان; ڈریمز، خواب۔ سبلیمیشن ایک ایسا طریقہ ہے جس سے انسان خود پر نیکی، مذہب اور پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور اس کی آڑ میں اپنی جنسی تسکین حاصل کرتا رہتا ہے۔ جیسے بعض جعلی پیر بن جاتے ہیں اور یوں خواتین کی قربت و صحبت سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ فرائڈ نے اس ضمن میں مساجد و مندر کے گنبدوں کی مثال دی ہے کہ جس کی شکل ایک خاتون کی چھاتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ دراصل یہ ایک عورت کے سینے کو چھونے کی دبی خواہش ہے جو اس طور مذہبی رنگ سے سامنے آتی ہے کہ معاشرہ بجائے تنقید کے اس کی خوبصورتی اور فنکاری پر اش کر اٹھتا ہے۔ ریپلیسمنٹ میں مذہب کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ انسان اس کے ذریعے کوئی ایسا عمل دہراتا ہے کہ اس کے دبے جذبے کی تسکین ہوتی رہتی ہے۔ جیسے جب ایک بچے کو اس کی ماں کے دودھ سے علیحدہ کیا جاتا ہے تو عام طور پر وہ انگوٹھا چوسنے لگ جاتا ہے۔ اب تصور میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن بظاہر وہ انگوٹھا چوس رہا ہوتا ہے۔ سلپ آف ٹنگ بھی انسان کی دبی خواہش کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ مثال یوں کہ اگر کوئی لڑکی اپنے کسی کزن کو پسند کرتی ہے لیکن فیملی کے باعث اسے عام طور پر اسلم بھائی جان کہہ کر پکارتی ہے، تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کی منہ سے محض اسلم جان بھی نکل جاتا ہے۔ فرائڈ اسے لغزش زبان سے تعبیر کرتا ہے۔ فرائڈ کے مطابق بعض خواہشیں خواب میں ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ خواب خوف یا خواہش کا نام ہے۔ جیسے امتحان کے قریب ہم خواب دیکھیں کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں، یا ہمیں کوئی سوال نہیں آ رہا، یا ہم اپنا منچاہا چہرہ خواب پاتے۔ فرائڈ کی اس مکمل بحث کے تحت جب ہم ہیر وارث شاہ کے ذریعے سید وارث شاہ کا جائزہ لیتے ہیں تو نفسیاتی اعتبار سے وہ سبلیمیشن اور ریپلیسمنٹ کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ بات ان کے اشعار سے ثابت کی جا سکتی ہے۔ سید وارث شاہ جب ہیر کا آغاز کرتے ہیں تو ہم سے کرتے ہیں: اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں۔ گویا پہلے شعر ہی سے واضح ہو رہا ہے کہ وارث شاہ ایک مرد اور عورت کے عشق کو ایک مذہبی دلیل کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ فرمائے ہوئے ہیں، اور یہ بات فرائڈ کی بحث سے کھلتی ہے، ورنہ اس پر محض جھوما ہی جاتا ہے۔ حمد کے 8 اشعار میں لفظ عشق 21 بار آتا ہے اور عاشق کا لفظ 4 بار، جبکہ معشوق کا لفظ صرف 1 بار ہے۔
دنیاوی اعتبار سے یہ کتنی درست بات ہے کہ عاشق عشق عشق تو کرتا رہتا ہے، لیکن معشوق کا نام صرف اپنی اکیلی واحد ذات تک محدود رکھتا ہے اور اسے عام نہیں کرتا کہ وہ بدنام نہ ہو جائے۔ لفظ عشق کی اسی کثرت کو شاید شعوری طور پر محسوس کرتے ہوئے وارث شاہ صاحب پھر نعت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور مزے کی بات اس کے ساتھ اشعار میں ایک بار بھی لفظ عشق استعمال نہیں کرتے، گویا کوئی من کی بات نہ جان لے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین امامین علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے اپنی مذہبی تمہید کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر مکمل کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے وہ قاری کو اپنے بارے بدگمان نہیں کرنا چاہتے۔ سبلیمیشن سے ہو کر آگے ہیر وارث شاہ ریپلیسمنٹ میں ڈھل جاتی ہے۔ ذرا دیکھیے، جدو عشق دے کم نو ہاتھ لائیے، پہلا رب دا نام تے آئیے جی، پھر نبی رسول پیغمبران دم دم درود پچائیے جی، نال عجب بہار دے شیر کر کے رانجے ہیر دا میل ملائیے جی، یارا نال مجالساں وچ بہ کے مزہ ہیر دے عشق دا پائیے جی۔ یہاں رک کر ایک بات توجہ طلب ہے کہ آخر وارث شاہ نے اظہار کے لیے ہیر کیوں تخلیق کی؟ اس کی ظاہری وجہ یہی نظر آتی ہے کہ وہ ایک دینی علوم سے آراستہ مسجد کے امام تھے، اور ان کے لیے مرد اور عورت کے حسین تعلق پر عام گفتگو کرنا شاید ممکن اور مناسب نہ تھا، سو وہ خاموشی سے اپنی ہیر لکھتے رہے۔ پاک بھری نامی خاتون سے ان کی محبت کا قصہ بھی زبان زدے خاص و عام ہے، سو یہ کلام ایک ریپلیسمنٹ ہی محسوس ہوتا ہے جس میں وہ ہیر رانجے کا ملاپ کروا کر اپنی ناآسودہ خواہش کی تسکین کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم وہ یہاں بھی اپنے آپ پر ہیر لکھنے کی ذمہ داری نہیں لیتے، بلکہ اسے بھی یہ رنگ دیتے ہیں، یاراں اساں نوں آن سوال کیتا، قصہ ہیر دا نواں بنائیے جی، اس پریم دی چوک دا سب قصہ جیب سونی نال سنائیے جی، نیز حکم من کے سجنا پیاریاں دا قصہ عجب بہار دا جوڑے آئی، فکرہ جوڑ کے خوب درست کیتا، نواں پھل گلاب دا توڑے آئی، تازی تباہ تے عشق اسوار کر کے کھبی چاڑ میدان وچ چھوڑے آئی، وارث شاہ فرمایا پیاریاں دا اسا منیا مول نہ موڑے آئی۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ محبت کے معاملے میں انسان کو جن بڑی بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تین ہیں، ایک خاندان، دوسرا مذہب اور تیسرا معاشرہ۔ سید وارث شاہ کی ہیر ان تینوں پر اپنے خاص انداز سے تنقید کرتی ہے، تاہم تنقید ہی کے خوف سے ان کے بند کا قریب قریب ہر آخری شعر مذہبی فکر کی تعریف، تشریح یا اظہار پر ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر خاندان کو لیا جائے تو وارث شاہ رانجے کے خاندان کے بخیے ادھیڑتے نظر آتے ہیں۔ رانجے کی بھابھیوں کے ساتھ گفتگو خاندان کے وجود کو کس درجہ گرا دیتی ہے وہ ان اشعار سے واضح ہے۔ بھابھی کہتی ہے، کریں کھا کے آکڑا دودھ چاول، اے رچ کے کھان دیاں مستیاں نی، آکھن دیوراں نال نہال ہوئیاں، سانو سب شریکنا ہستیاں نی، اے رانجے دے نال نے گھیو شکر، پر جیو دا پیت نہ دسدیاں نی، رنا ڈگ دیاں ویکھ کے چھیل منڈا، جویں شہد وچ مکھیاں پھسدیاں۔ گویا وارث شاہ صاحب اپنے غصے کا اظہار کر کے خاندان کو لتاڑ رہے ہیں۔ خاندان کی جھوٹی غیرت پر وارث شاہ صاحب اس وقت بھی خوب گرجتے ہیں جب ہیر رانجے کو باپ کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ اسے چاک رکھ لیا جائے، تو دیکھیے کیا باپ یوں مخاطب ہوگا؟ باپ ہنس کے پوچھدا کون ہوندا، اے منڈڑا کس سرکار دا ہے، ہاتھ لایا پنڈے تے داغ پیندا، اے مہی دے نہیں درکار دا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ باپ کو جوان لڑکی کے ساتھ اپنی جوان بیٹی دیکھ کر کوئی فکر مندی نہیں، بلکہ اشارتاً اس کی بھی رانجے پر نیت خراب دکھائی دیتی ہے۔ تبا ایس دی بہت حلیم دسے، نینا نال کردہ لوٹ پوٹ ہے نی، سیرت شکل فرشتیاں وانگ اے دی، منڈا جاپدا ہے عمر چھوٹ ہے نی۔ پھر جو شخص غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے، وارث شاہ صاحب اسے یوں بیان کرتے ہیں، یعنی قیدوں کے متعلق، رانجے پوچھیا ہیر نو اے لنگا، ہیرے کون فقیر کس تھاؤں دا ہے، ہیر آخدی میرا چنڈال چاچا ہتھی لامدہ پیری بجھامدہ ہے۔ ہیر کے بدنام ہونے پر ہیر کی ماں سے اس کی خالہ ممانی وغیرہ آتی ہیں، تو ذرا دیکھیے انداز، ماں ہیر دی تے لوگ کرن چگلی، تیری ملکیے تھی خراب ہے نی، اسی مامیاں پھپھیاں لج موئیاں، ساڈا اندروں جی کباب ہے نی۔ سوال یہ ہے کہ ان کا جی کباب کیوں ہے؟ ایک تو یوں کہ خاندان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور دوسرے یوں کہ شاید جو آزادی سے کام ہیر کر رہی ہے وہ خود کیوں نہیں کر پائیں یا کر رہی۔ اس سب کے باوجود جب رانجھا ناراض ہو جاتا ہے اور بھینس چارہ نہیں کھاتی تو ہیر کا باپ کہتا ہے اپنی بیوی سے، چوشک آکھیا جا منا اس نوں، ویا تیکتا مہی چرا لئیے، ساڈی دھی دا کچھ نہ لا لیندا، سب ٹہل ٹکور کرا لئیے۔ سو ماں جا کے رانجے سے کہتی ہے، ملکی آخدی لڑیوں جے نال چوچک، کوئی سخن نہ جیو تے لا منائی، کیا ماپیاں پتراں لڑن ہوندا، تسا کھٹنا تے اساں کھا منائی، کڑی کل دی تیرے تو رس بیٹھی، تو ہی اس نو آ منا منائی، تو ہی چوئے کے دودھ جما منائی،
تو ہی ہیر دا پلنگ وشا بنائی۔ غرض محبت کے راستے میں خاندان جو غیرت کا پہاڑ بن کے آتا ہے، وارث شاہ ہیر کے ذریعے اس کو ریزہ ریزہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ان کے معاملے میں بھاگ بھری کے خاندان نے انہیں رد کر دیا تھا۔ کمال یہ ہے کہ تعریف سید وارث شاہ کی ہوتی ہے اور ان کرداروں کو سب برا سمجھتے ہیں۔ اب آئیے مذہب کی طرف۔ سید وارث شاہ نے اس حساس معاملے کو بھی بہت خوش اسلوبی سے نبھایا ہے۔ انسان اکثر مذہب کے وجود اس کے اصولی ضوابط سے تنگ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں نہ جانے کیا کچھ کہتا ہے، لیکن معاشرے کے خوف سے زبان بند رکھتا ہے۔ محبت کا معاملہ ہو تو انسان محبوب کو مذہب پر ترجیح دیتا ہے، اور مذہب دیوار بنے تو اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ سید وارث شاہ کا نفسیاتی جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسی کشمکش سے گزرے، اور یہاں سبلیمیشن کمال درجے کی ہے۔ مذہبی علماء چونکہ مذہبی کے الگ برتار ہوتے ہیں، لہذا ان پر خوب برس کر سید صاحب خود کو تسکین دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے تو مولوی صاحب کا ظلم دیکھیے، گھر رب دے مسجداں ہوندیاں نے، اتھے غیر شرع نہیں واڑیے ہوئے، تارک ہوئے سلاد دا پٹے رکھے، لباں والیاں مار پچھاڑیے ہوئے، نیواں کپڑا ہوئے تا پاڑ سٹیے، لباں ہون دراز تے ساڑیے ہوئے، جڑا کھائے حرام تے جھوٹ بولے، کافر اس نو آپ پکاریے ہوئے۔ نیز اساں فقہ اصول صحیح کیتا، غیر شرع مردود نو مارنا ہی، اساں دسنا ہی کم عبادتاں دے، پل صراط تو پار اتارنا ہی، فرض سنتاں واجباں نفل وتراں، نال جائزیاں سچ نتارنا ہی، وارث شاہ نماز دیاں تارکاں نو، تازیانیاں درریاں مارنا ہی۔ اب سید صاحب رانجھے کے کردار کے ذریعے یوں غبار نکالتے نظر آتے ہیں۔ تسی وچ خدا دیاں خانیاں تے ڈھلی چھڈ کے گوز کیوں مار دے ہو، جھوٹ غیبتاں اتے حرام کرنا، مشتزنی دے کم کیوں سار دے ہو، باس حلویاں دی خبر مردیاں دی جیوندے نال دعائیاں دے مار دے ہو، پچھلی رات جا بھوک دا وقت ہوندا اٹھ حال ہی حال پکار دے ہو۔ ہیر کی شادی کے موقع پر قاضی شمس الدین کے ساتھ مکالمے بھی اسی بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہیر آکھیا عشق دے راہ پینا، نہیں کم ملوانے قاضیاں دا، اس عشق میدان دیاں کٹھیاں، رتبہ کربلا دے ہیں غازیاں دا، جدوں قدم کردا ترس عاشقاں تے، مالک رب غریب نوازیاں دا، وارث شاہ حقیقی دی لین لذت پہلا چکھ کے لون مجازیاں دا۔ سبلیمیشن یعنی نیکوکار بن کر اپنے دل کے ارمان پورے ہوتے ہوئے اس بند سے بھی آیا پوے کہر خدائے دا جھوٹیاں تے، لعنت رب دیے کاذبین قاضی، منہ بول اولڑے بولنائیں وے تو رد ہومیں مشرکین قاضی، قدر عشق دا عاشقاں صادقاں نو جھک مار دینے جاہلین قاضی، سچ آکھنے تو عاشق نہیں مڑدے، قول ان کنتم صادقین قاضی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کیتا رد شیطان لعین قاضی، اکدے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھولے، الرحیم تھی میں ساجدین قاضی، پوے نظر آکھاں الحمدللہ، آوے یاد رب العالمین قاضی، بخش الرحمن الرحیم اللہ، روز حشر مالک یوم الدین قاضی۔ غرض جنہ شک کیتا او گمراہ ہوئے، پڑھ کے ویکھ والزوالین قاضی، ایک وار جے رانجنا دید دے وے، آنکھاں مکھ تھی لکھ آمین قاضی۔ عشق کو اسلامی بنانے کے لیے ہیر کی اپنی ماں سے گفتگو بھی قابل سماعت ہے۔ پہلوں رب نو یار دا شوق ہویا، نبی پاک دا کرن جمال مائے، آیا وہی لے کے ہویا ترت حاضر، لیا یار نے یار نو پال مائے، تیویں تخت ہزاریوں ٹور رانجا، رب میلیا جنگ سیال مائے، پنجا پیراں دتا رانجا رب کولوں، جھولی ہیر پایا خوشی نال مائے، سدا یار دا خاص معراج میرا، بیلے وچ ہندا چاک نال مائے، بیلے جان تو مول نہ مڑاں گی میں، کوڑے کھو اندر گت گال مائے، حج کعبے دا کرن نو جانیاں میں، میرے مڑن دی نہیں مجال مائے، رخ یار دا اے تطہیر دسدا، کراں دید تے ہواں نحال مائے۔ ایک خاتون سے صحبت کے سب جائز ناجائز طریقے بھی ذہن شاعر میں کھلبلی مچاتے نظر آتے ہیں۔ جب ہیر رانجھے کی بھابیوں کو خط کے جواب میں لکھتی ہے کہ نی میں کھول کتی او دے مکھڑے تو، پا دودھ چوری او دا کوت ہے نی، اللہ دیاں جلیاں پامدائے، ذکر حیو تے لا یموت ہے نی، نہیں بھابیاں تے کرتوت کائی، سبے لڑن نو ہو مضبوط ہے نی، سونپ پیرا نو جل وچ چھیڑ دی ہاں، او دی مدد نو خضر تے لوت ہے نی۔ سوال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام تو سیدھے رستے کے دائی اور رہنما ہیں، جبکہ لوط علیہ السلام کے حوالے سے ان کی قوم کے عمل لواطت کے سوا کچھ اور خیال ہرگز نہیں آتا۔ مذہب اور خاندان اگرچہ ایک معاشرے ہی میں بستے ہیں، لیکن معاشرے کی رکاوٹ کو لہجہ سے بیان کرنے کا مقصد ان لوگوں کے اقوال و افعال سے سید صاحب کا نفسیاتی تجزیہ مقصود ہے جو نہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ مذہبی ہیں۔ اس زمن میں ہیر کا جو سراپا سید صاحب بیان کرتے ہیں گویا وہ ریپلیسمنٹ کی بہترین مثال ہے۔ ہونٹ سرخ یاقوت جو لال چمکن، ٹھوڈی سیب ولائتی سار وچوں، دند چمبے دی لڑی کے ہنس موتی،
दाने निकले हुसन अनार विचों, छाती ठाठ दी उभरे पट खिन्नू, सेओ बलख दे चुणे अंबार विचों, धुनी हौज बहिश्त दा मुश्क कुब्बा, पेड़ू मखमली खास सरकार विचों, काफूर शहनाज सुरीन बांके, हुसन साक सतून मीनार विचों। यकीनन एक मस्जिद के इमाम के लिए ऐसी गुफ्तगू के मौके आम मैसर नहीं होते, सो शेर ये सहूलत बहम पहुँचाता है। लफ्ज़ भाग भरी पूरी हीर में कई बार आया है, जिससे इस ख्याल की तकवीत मिलती है कि हीर किसी इश्क का नतीजा थी। भाग भरी से सैयद साहब का मिलाप तो ना हो सका, तहम हीर और रांझे का मिलाप उन्होंने खूब करवाया, और जितना उसे तूल दिया महसूस होता है कि उन्होंने एक एक लफ्ज़ से हज़ उठाया। ये अशार भी रिप्लेसमेंट ही का नतीजा है। जब हीर काले बाग में रांझे से मुलाकात करके आती है तो उसकी सहेलियाँ ये मुखातिब होती हैं। यहाँ अशार तरतीब से नहीं बल्कि कसदन मुख्तलिफ बंद से लिए गए। नैन शोक बने रंग चमक आया, किसे जो बने दा खू गेड़े आई, हाथी मस्त आशिक भावें बाग वाला, तेरी संगली नाल खहेड़े आई। नैन मस्त गल्लां तेरियां लाल होइयां, तणियां चोली दी वेख लै ढिल्लियां नी, किसे अंब भन्ने अज चूप लए, तिल पीड़ कटे जिवें तेलियां नी। पानी बाह सुक्की दाड़ी खेड़ियां दी, अज मुन घत्ती इन्हां नाइयां नी, अज सुरमुचू पा के झेलियां ने, सुरमेदानियां खूब हिलाइयां नी। किसे हिक तेरी नाल हिक जोड़ी, विचों फुल गुलाब दे टुट गए, जेड़े नित निशान छुपावंदी सैं, किसे तीर अंदाज ने चुट लए। सीना साफ होया पेड़ू लाल होया, तेरे सिरे ते हथ किसे फेरे आई, ला छुनी दुध दे देगचे दी, किसे अज मलाई नू छेड़े आई। सुर्खी होठा दी किसे ने चूप लई, अंब सखना मोड़ के घल्ले आई। अंग नाल तेरे अंग जोड़ के ते, तेरा अंदरों कालजा सल्ले आई। किसे कहे नपीड़ नपीड़िए तू, तेरा रंग तोरी ते फुलदा नी, ढाकां तेरियां किसे मरोड़ियां नी, ये तां कम होया हिल जुलदा नी। तेरा लक किसे पाए माल कीता, ढुका कुल वजूद विच घुलदा नी, वर्मा फेर अलमास विच बिन दिता, जिवें तीर गया अंदर सुलदा नी। नाल बरसशां दे जुस्सा झक कीता, जदों हट गया पिछां झुलदा नी, किसे डाह के मोटड़ा चो भाभी, लै ला दिता तेरी चुलदा नी। मच्छी निगलदी रही सबूत डौला, बगला टिचरां छोब निगलदा नी, तेरी माड़ी दी छत नूं उता कीता, देखे जोर मेमार ने तुलदा नी। इसी तरह रांझे और सैदी के मुकालमे उन ख्यालात को सामने लाते हैं जो खौफ खुदाए पाक और खौफ फसाद खल्क से नागुफ्ता रह गए। गोया रांझे ने सैयद साहब को रिप्लेस किया। रांझा सैदी से कहता है, वट मत्थिए नास मरोड़िए नी, घुरक बिल्लिए खाक चुनीड़िए नी, चित्तड़ के सीए ते मुँह ठिस्सिए नी, दंद चीसिए जीभ गलीड़िए नी, मुँह पाटिए ते चीर चड्डिए नी, बारों खुलिए ते विचों भीड़िए नी, गब्बो गुन्नीए औल मंगोलीए नी, दुध छोलीए जोगियां लेड़िए नी। की आण पंचायतां जोड़ियां नी, असी रन नूं रेवड़ी जानने हाँ, फड़िए चिट्ठीए लईए लंघा पल विच, तंबू वैर दे असी ना ताड़ने हाँ। रन वेखणी ऐब है अन्नियां नूं, रब अखियां दित्तियां वेखणे नूं, सब खल्क दा वेख के लियो मुजरा, करो दीद इस जग दे भेखणे नूं। रंग गोरड़े नाल तूं जग मुठा, विचों गुणा दे कारने पोलीए नी, वेड़े विच तू कंजरी वांग नचे, चोरां यारां दे विच विचोलीए नी। एक झट दे नाल मैं पुट लैनी, जड़ी जुल्फ गल्लां उत्ते लुढ़कदी ए, सियाणे जाणदे ने तुनी जाए झोटी, जड़ी साण दी मूतरी खुरकदी ए। गरज हीर के जरिए लाशऊर के बाशऊर इजहार के बाद आखिर में फिर सब्लिमेशन यूँ सामने आती है। कई बोल गए शाख उमर दी ते, इत्थे आलना किसे न पाया ई, कई हुक्म ते जुल्म कमा चले, नाल किसे न साथ लदाया ई। ए रूह ते कलबूत दा जिक्र सारा, नाल अकल दे मेल मिलाया ई, वारस शाह मियाँ लोकां कमलियां नूं, किस्सा जोड़ हुशियार सुनाया ई। तेरे फजल दे बाद ना आसकाई, अदल होया ते मुख लंगूर दा ए, तेरे खास हबीब दी मेहर बाजों, कुछ हाल न चकना चूरदा है। विच पाक जनाब दे अरज मेरी, तू ही रब रहीम खुदा साईं, बंदा हरफ जे भुल के बोल बैठा, मेरा बोलिया बख्श खता साईं। इसमें कोई शक नहीं कि सैयद वारिस शाह अदब ज़बान इल्म फ़लसफ़े हिकमत तंज़ व मज़ाह के बेताज बादशाह हैं। लेकिन हीर का आखिरी हिस्सा जिसमें सैयद साहब खुद मुख्तलिफ़ किरदारों की इलामती व इस्तिआराती वज़ाहत फरमाते हैं, दो अहम सवाल पैदा करता है। पहले दो शेर देखिए। हीर रूह ते चाक कलबूत जानो, बालनाथ ए पीर बनाया ई, पंज पीर ने पंज हवास तेरे, जिन्हां थापना तुद नूं लाया ई, मलकी चूचक ने फ़िका उसूल तेरे, जिन्हां हक दा राह बताया ई, वो मसीत है माँ दा शिकम बंदे, जिस विच शब रोज़ लंघाया ही। अब पहला सवाल तो ये कि क्या यूँ खुद नतीजा निकाल के देना हीर जैसी आला अदबी तख्लीक का शायान शान है। और दूसरा सवाल जिस पर यह गुफ्तगू अपने अंजाम को पहुँचती है वो ये कि कहीं इस वजाहत के ज़रिए सैयद साहब उस एहसास के असर को ज़ायल तो नहीं करना चाहते या उस पर पर्दा तो नहीं डालना चाहते कि जिस एहसास के तहत उन्होंने
گیر تحریر فرمائی. شکریہ. بہت اچھا جی. صاحب ماشاء اللہ. اور